و ثنا کے بعد لائق سبز احترام سامعین جی وقار المسعود حضرت علامہ مولانا احمد رضا نوری دامت برکات القدسیہ جن کے خیر جن کے ماشاءاللہ کاوشوں سے یہ ایک عظیم بزم منعقد ہوئی، اور یاد رکھیں اس طرح کی بزم منعقد کرنا یہ اس وقت کی ضرورت بھی ہے، اور فتنوں کے سد باب کے لیے اہم ترین جز ہے۔ آج ہمارے بچوں کو عقائد اہل سنت کے بارے میں پتہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ آج ہم میں بعض ایسے مسلمان بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے ہاتھ میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ پورے کے پورے ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں۔ آج ہم میں سے کئی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں کڑے بھی ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، بال بڑے بڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ دھاگے بہت سارے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم یہ معیار بنا لیتے ہیں اپنے ذہن کے مطابق، اپنی کسوٹی کے مطابق کہ یہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ جتنے زیادہ اس کے پاس انگوٹھیاں، جتنے زیادہ اس کے پاس کڑے ہوں گے، ہم یہ تصور کر بیٹھتے ہیں، خود سے طے کر بیٹھتے ہیں کہ یار یہ بہت بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ ماہ محرم آتا ہے، لوگوں کو دیکھتے ہیں، دیکھا دیکھی میں ہم بھی بات ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن کی شرعاً ہمیں ممانعت کی گئی ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح طور پر کچھ باتیں ماہ محرم کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں، اور اسی لیے حضرت نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا۔ میں دعا گو ہوں اللہ اس سلسلے کو ترقی عطا فرمائے۔ در حقیقت گوہر گرین سٹی کے اندر، چاہے وہ فاروقی مسجد میں ہو، چاہے وہ مدینہ مسجد میں ہو، یہ ہمارے اپنے مراکز، ہماری اپنی مساجد ہیں۔ چونکہ معاملات کے حوالے سے یہاں تقریباً معاملات کلیئر ہیں، اسی لیے الحمدللہ ہمارا یہاں مدینہ مسجد کا یہ پروگرام ہوا، یہی وجہ کہ تقریباً ہماری فاروقی مسجد کے نمازی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، اور کیا ہم ان دنوں میں کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، کیا ان دنوں میں ہر ایک کی نیاز کو لے کر ہم اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ یہ پورا کا پورا ایک باب ہے، حضرت نے 10 روزہ یہ سلسلہ کیا ہے۔ امید ہے وقتاً فوقتاً علماء کرام آتے رہیں گے اور آپ کی علمی تشنگی کو انشاءاللہ ختم کرتے رہیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم سب نے سینہ بسینہ اس دعوت کو عام کرنا ہے۔ آج اگر 40-42 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو کل کم از کم 92 بندے ہونے چاہیے، یا 105 ہوں، 111 ہوں۔ ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھ اللہ محمد کی نسبت سے کم از کم 2 افراد کو لے کر آئے۔ کون کو نیت کرتا ہے؟ کوئی نہ آئے نا، اپنے اور بچوں کو لے کر آئے، اپنی اولاد کو لے کر آ جائیں۔ آپ اگر اپنی اولاد کو نہیں لائیں گے نا، ہم نے دیکھا ہے جو ماں باپ اپنی اولاد سے دین کے معاملے میں سستی برتتے تھے، ہم نے ان کی اولاد کو گمراہ ہوتے ہوئے، ہم نے ان کی اولاد کو لاجانی کاموں میں اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے ایسی اولاد کو دیکھا ہے ماں باپ کی تجہیز و تکفین کی فکر کرنے کے بعد مال وراثت پر نظر رکھ کر بیٹھے ہوئے علم کی کمی کی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ اپنی اولاد کو اور خود کو اس ماحول کے ساتھ انگیج کریں گے، اپنے آپ کو وابستہ کریں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ علم کا خزانہ حاصل کرتے جائیں گے۔ اور سوچ یہی لے کر آنی ہے میں خالی دامن لے کے جاؤں گا، میں اپنا پیالہ خالی لے کر جاؤں گا، اپنا کاسا خالی لے کر جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ سوچ کر آؤں مجھے پتہ ہے میں ویسے دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر ایسی سوچ ہوگی تو جو ذہن میں ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو سیکھنے کی اور علم کو حاصل کرنے کی نیت کر کے ہم نے اس محفل میں
خود بھی شرکت کرنی ہے اور اس دعوت کو بھی عام کرنی ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی اس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اس درس روزہ محافظ کو کامیاب و کامران فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ سورہ اخلاص کی ابتدائی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ آج آپ کی توجہ رہے گی، بہت سارے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں، بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں، اور علم کی کمی کی وجہ سے ہم ان کا جواب نہیں دے پاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، آپ ان کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور آپ ان سے مانگتے ہو اللہ کو، اللہ کا در چھوڑو، یعنی توحید کی نفی کرتے ہیں۔ تو آج آپ کو پتہ چلے گا کہ عقیدہ توحید کہتے کسے ہیں، اور ہم جو کام کرتے ہیں کیا یہ ہمارے کام عقیدہ توحید کے منافی ہیں، یا ہم جو کام کرتے ہیں آیا یہ عین شریعت ہیں، عین مزاج مصطفیٰ ہیں، کیا یہ رسول اللہ کے لائحہ دین کے مطابق ہیں، کیا یہ اصحاب صفا کے چبوترے پر دیے جانے والے علم کے مطابق ہیں، تابعین نے جو علم بتایا اس کے مطابق ہیں، تبع تابعین نے جو بتایا اس کے مطابق ہیں، اس کے بعد جتنے جمہور علماء کرام گزرے ہیں کیا ان کے اقوال کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ کی توجہ ہوگی آپ کو پتہ چلے گا الحمدللہ عقیدہ اہل سنت جو ہے الحمدللہ سرکار کے زمانے مبارکہ سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ جو عقیدہ لوگوں کو سلسلہ بسلسلہ ملتا رہا اور درجہ بدرجہ آگے ملتا رہا، ہوتا رہا، یہ بعین ہی وہی عقیدہ ہے جو اصحاب صفا کے چبوترے پر دیا جاتا ہے، جو اصحاب صفا کے چبوترے پر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، اے لوگوں معبودان باطلہ کو ترک کر دو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرو۔ تو بڑے بڑے کفار آ کر کے کہتے آپ ہمیں کس بت کی عبادت کے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ ان کا عبادت کے حوالے سے، معبود کے حوالے سے ان کا عقیدہ بہت وسیع تھا باطل لیکن تھا وسیع۔ ہر ایک نے الگ الگ بت بنا رکھا تھا، کسی نے سونے کا بت بنا رکھا تھا، کسی نے چاندی کا بت بنا رکھا تھا، اور کسی نے سورج کو خدا بنا رکھا تھا، کسی نے ستاروں کو بت بنا رکھا تھا، کسی نے چاند کو بت بنا رکھا تھا۔ ہر ایک نے اپنی ذہنی وسعت کے مطابق معبودان باطلہ کو بنا رکھا تھا۔ اور یاد رہے کہ عقیدہ توحید یہ ایک اہم ترین عقیدہ ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ایک عمارت، جس طرح ایک درخت کا انحصار اس کی جڑوں کے اوپر ہوتا ہے، جس طرح جڑیں مضبوط ہوں گی، جس طرح جڑیں بہترین انداز میں زمین میں سرایت کر چکی ہوں گی، زمین کی مضبوطی کو تھام چکی ہوں گی، جڑیں مضبوط ہوں گی، اسی طرح سے جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا وہ کبھی متزلزل نہیں ہوگا، وہ کبھی معبودان باطلہ کی طرف نہیں جائے گا۔ کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا بھی دیکھے گا، خلاف شرع کام ہوگا تو وہ اس کی تائید و تحسین نہیں کرے گا بلکہ وہ اس کا رد کرے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آج اگر میں جاتا ہوں اپنی شاپ کو کھولتا ہوں، میں دکان کو کھولتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ میری دکان کے تالے کے ساتھ پانی پڑا ہوا ہے، لیمو کٹا ہوا پڑا ہے، تو فوراً میرے دماغ کی بتی چلے کر میں یہ سوچنے میں مجبور ہو جاؤں گا ہو نہ ہو کسی نے میرے کاروبار کی بندش کرا دی، ہو نہ ہو میرے کاروبار کی بندش کرا دی ہے۔ چند دن مجھے بخار ہو گیا، چند دن طبیعت ناساز ہو گئی، ذہن کے اندر وسوسے آنا شروع ہو گئے، دین سے دور ہوں، تلاوت میں نہیں کرتا، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، طہارت کے مسائل کا مجھے پتہ نہیں ہے، علماء کی صحبت میں نہیں اختیار کرتا، نیک لوگوں کے پاس میں نہیں جاتا، گیدرنگ میری بری ہے، صحبت میری بری ہے، قرآن کھول کر میں نہیں دیکھتا، موبائل میں پوری پوری رات میں بسر کر دیتا ہوں۔ ابھی حال ہی میں نیٹ بند ہوا، لوگ پریشان ہو گئے تھے، رب کا کلام کتنے عرصے سے بند ہے، فکر ہی نہیں، ہمیں فکر نہیں۔
سرکار کا فرمان اللہ تتخذوا بیوتکم قبورا، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ فرمایا آقا گھر کو قبرستان بنانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ قبرستان کی مانند ہے۔ میں اور آپ غور کریں، گھر میں 10 افراد ہیں، 10 کے بعد الگ الگ موبائل ہے، ہر کوئی اپنے موبائل کو استعمال کرتا ہے، لیکن رب کا کلام ہم میں سے کس انداز میں؟ علماء کو کہتے ہیں اکٹھے بیٹھ کر درود پڑھا کرو، علماء کو کہتے ہیں کہ اکٹھے بیٹھ کر صحابہ کے واقعات بتایا کرو، تاکہ ہماری اولاد کے اندر شجاعت اور بہادری پیدا ہو، شجاعت اور بہادری بیدار ہو، ہمارے بچے واقعی اسلام کے نمونے بن کر کے سامنے آئیں، نہ کہ ہمارے بچے ڈرپوک اور چھپ چھپ کی ڈرنے والے، خوف زدہ اور بالکل کی سوچ محدود ہو کر کے رہ جائے، بلکہ ہمیں چاہیے قرآنی واقعات، اصحاب کے واقعات ان کو بتائیں تاکہ ہماری اولاد کے اندر ان کے اثرات آئیں، نہ کہ غیروں کی باتیں بتا کر غیروں کی چیزیں آئیں۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے سپرد کر دیں گے تو وہ آپ کو پتہ ہے، وہ آپ کو یہی بتائیں گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، باپ اور بیٹی کے تعلقات ہو رہے ہیں۔ ابھی 4 بچوں کی ماں یہاں سے نکل گئی، کہاں گئی؟ انڈیا میں چلی۔ یہ کیا دکھایا جا رہا ہے؟ یہ ہماری نسل نو کو تباہ و برباد کرنے کے لیے سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، ایسے ہی عقیدہ توحید سیکھنا ہے تو ہمیں اپنے علماء کے ساتھ وابستہ رہنا ہوگا۔ عقیدہ توحید ایک اہم ترین جز ہے، جز سے لا یتجزا ہے۔ اس جز کے بغیر گویا ہم نامکمل ہیں، اس جز کے بغیر گویا کتنے ہی بڑے علامہ فہامہ بھی ہو جائیں، کتنی بڑی عمارت بنا لیں، لیکن بنیاد کمزور تو ساری عمارت ہوتی ہے، جڑیں کمزور تو سارا تخت کمزور۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتے ہیں آپ ہمیں رب کی دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، آپ ہمیں یہ تو بتائیں آپ کس رب کی عبادت کی ہمیں دعوت دیتے ہیں، ہم کس رب کی عبادت کریں؟ تو سرکار نے فرمایا قل هو اللہ احد، میں تمہیں اس رب کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں اس رب کی طرف بلاتا ہوں کہ میرا رب وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود ہمارے نبی کو تعلیم دی ہے۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ میں تمہیں جس رب کی تعلیم دیتا ہوں وہ رب ایک ہے جو واجب الوجود ہے، جس کا وجود ہونا ضروری ہے، عدم محال ہے۔ رب وہ ہے کہ جس کی ذات کا ہونا ضروری ہے، جس کے لیے تھا، تھے، ہوگا، یہ الفاظ غیر ضروری ہیں، یہ الفاظ رب کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے، یہ لفظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو پہلے نہیں تھا بعد میں آیا، اور رب ہمیشہ سے، اور کب تک ہوگا؟ ہمیشہ ہوگا۔ اب اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، رب پہلے نہیں تھا بعد میں آیا، تو ایسا شخص عقیدہ توحید کے خلاف کام کر رہا ہے۔ انسان پہلے نہیں تھا، عدم سے وجود میں آیا، اب جتنا اللہ نے چاہا یہ یہاں رہے گا، وجود سے پھر یہ عدم میں چلا جائے گا، یعنی پھر ختم ہو جائے گا۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقررہ وقت تک کے لیے بھیجا ہے۔ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ عقیدہ توحید اس عقیدے کو کہتے ہیں، اس ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں جو واحد ذات ہو، واحد ہستی ہو، اور جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، اور جس کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا کہ وہ نہیں ہے یا نہیں تھا، یہ الفاظ اللہ کریم کی ذات کے لیے استعمال کرنا غلط ہے، اور جس کا ایسا عقیدہ ہو ایسا شخص مشرک ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی ولی کامل کے بارے میں یہ عقیدہ بناتا ہے کہ یار یہ اللہ کا برگزیدہ نیک بندہ ہے، اور کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے یار آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے اللہ کی ذات کے ساتھ آپ نے ایک بندے کی ذات اللہ کی ذات کے ساتھ ملا دی۔ توجہ رکھیے گا، اہم بات ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اس بندے کی ذات ملا دی۔
عقیدہ توحید یہ ہے اللہ ہمیشہ سے ہے، واجب الوجود ہے، بندہ عدم سے وجود میں آیا۔ اب جو پہلے نہیں تھا، عدم جو پہلے نہیں تھا، وجود بعد میں جو معرض وجود میں آیا، انسان دنیا میں نہیں تھا، عالم ارواح میں تھا، شکم مادر میں تھا، صلب فادر میں تھا، بعد میں وہ زمانے کے اندر آیا، یہ عدم سے وجود میں آیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یار آپ تو یہ کام کرتے ہو، توجہ رکھیے گا، تو اس کو معترض کو سوچنا چاہیے کیا شرکیہ کام ہم کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کی ذات ہوا جو ہمیشہ کی اور ہمیشہ تک رہے گی، جس کے لیے تھا تھی کہ الفاظ نہیں ہیں، اور ہم نے عقیدہ توحید کے مزاج کے مطابق یہ بات کر دی کہ انسان، حضرت انسان پہلے نہیں تھا، بعد میں آیا، گویا رب کے سامنے تو یہ کمزور ہے، ہم تو اس کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن تم یہ کہتے ہو کہ تم نے اولیاء کاملین کو رب کے ساتھ ملا دیا ہے۔ ہم نے اولیاء کاملین کا مقام نہیں بڑھایا، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تم نے رب کا معیار کم کرنے کی کوشش کی، رب کا معیار کم کرنے کی کوشش کی ہے کہ گویا رب کا معیار اولیاء کاملین کی طرف لے کر کے آئے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تبھی تو ان کی بات نظر آ رہی ہوتی ہے کہ تم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہو کہ اولیاء کاملین کو اتنا مقام دے دیتے ہو، اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہو، انبیاء کو اتنا مقام دے دیتے ہو، انبیاء کے ساتھ اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہو، جبکہ عقیدہ توحید کے اندر یہ باتیں سارے کی سارے واضح ہیں۔ حقیقی طور پر ان تمام کمالات کو عطا کرنے والی ذات اللہ کریم کی ہے، اور جو اللہ کریم کے پاس ہے یہ دیکھنے کی صفت یہ انسان کی بھی ہے، اللہ کی بھی ہے، سننے کی صفت اللہ کی بھی ہے، انسان کی بھی ہے، لیکن جیسے ہماری ہے اللہ کریم کی ایسی نہیں ہے۔ اللہ کی ایسی ہے جو اس کے شایان شان ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، ہمارا دیکھنا آنکھوں سے ہے، ہمارا سننا کانوں سے ہے، ہمارے لیے اجسام ہے، ہمارے لیے اعضاء ہیں، اللہ کریم ان اعضاء سے پاک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا گزرے، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کے ہم تقلید کرتے ہیں۔ ان کے زمانے میں بھی بہت لوگ تھے جو مسلمانوں کو مشرک کہتے تھے اور یہ فتوے بانٹتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا آپ اللہ کے ایک ہونے کی یا اللہ کے ہونے کی دلیل دیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ ہے؟ تو قربان جائیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فہم و فراست کے حامل تھے، اللہ نے اتنی ذہانت اور فطانت ان کو عطا کی تھی، ایسے ایسے مسائل کو پل بھر میں حل کر دیا کرتے تھے۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھا آپ کہتے ہو کہ رب کے ہونے پر کوئی دلیل پیش کرو، آپ مجھے یہ بتائیں ایک درخت ہے جو خود بخود کٹ جاتا ہے، خود بخود اس کے تنے تیار ہو جاتے ہیں، خود بخود اس سے کشتی بن جاتی ہے، خود بخود وہ سمندر میں چلی جاتی ہے، خود بخود لوگ اسی کشتی کے اندر مچھلیاں بھی آ جاتی ہیں، اور خود بخود وہی کشتی دریا سمندر کے کنارے بھی آ جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتی خود بن جائے، دریا خود، درخت خود کٹ جائے، تنے بھی بن جائے، کشتی بھی بن جائے اور یہ مچھلیاں بھی پکڑ لے؟ فرمایا اگر ایک چھوٹی سی کشتی خود نہیں چل سکتی، خود نہیں بن سکتی، اتنی بڑی کائنات کو بغیر رب کے کون چلا سکتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات کو رب کے بغیر، خدا کے بغیر کون چلا سکتا ہے؟ پتہ یہ چلا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی ذات بھی ہے، اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ صرف یہی نہیں، قربان جائیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ان کے پاس بھی یہ اعتراض کیا گیا۔ یہ اعتراض کوئی آج کا نہیں ہے، لیکن آپ کو فخر کرنا چاہیے اصحاب صفہ کے چبوترے سے جو دین تقسیم ہوا کرتا تھا، اور اصحاب صفہ کے صحابہ جو دین کے امین ٹھہرائے گئے، انہوں نے آگے
دین کو تقسیم کیا، جس دین کی تعلیم کو عام کیا، وہی سلسلہ بسلسلہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا۔ آپ کو مبارک ہو، آپ لائق صد تحسین ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اتنا صاف ستھرا، اتنا پیارا اللہ نے آپ کو عقیدہ دیا ہے۔ آپ رب کو رب کا مقام دیتے ہیں، نبی کو نبی کا مقام دیتے ہیں، ولی کو ولی کا مقام دیتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی عالم ہو، حافظ ہو، کوئی عالم ہو، حافظ ہو، اب اگر ریاکاری ہو، بے جا ہو، بہوا ہو، ناموری ہو سکتا ہے یہ علم کل قیامت میں محرومی کا سبب بن جائے۔ حج کیا ہو، بہوا ناموری مقصود ہو سکتا ہے ختم ہو جائے۔ لیکن اہل بیت جس کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، اس کو پاک کر دیا جائے گا، بالکل طاہر کر دیا جائے گا، اس کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ تو الحمدللہ ہم اہل بیت والے ہیں، ہم امام حسین والے ہیں، ہم حسنی بھی ہیں، ہم حسینی بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے اہل بیت سے محبت کے دعوے کر کے اہل بیت کے ساتھ غداری کریں، اہل بیت سے محبت کے دعوے کر کے صحابہ کے ساتھ غداری کریں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے اور صحابہ سے بھی محبت کرتے۔ تو آپ کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے، لیکن بعض اوقات علم کی کمی کی وجہ سے ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ایک معترض اعتراض کرتا ہے امام شافعی سے، حضرت آپ اتنے خداؤں کا انکار کرتے ہیں، لیکن جس خدا کو آپ مانتے ہیں اس کے وجود پر مجھے کوئی دلیل دیں۔ آپ نے فرمایا میں بڑی بات نہیں کرتا، تو میں صرف اتنا بتاتا ہوں کہ اللہ کے وجود پر دلیل دینے کے لیے یہ ایک درخت ہے شہتوت، فرمایا وہ شہتوت کا پتا ہی کافی ہے، شہتوت کا پتا ہی کافی ہے۔ سائل نے پوچھا، معترض نے پوچھا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں یہ شہتوت کا پتا میرے لیے کافی ہے، یہ رب کی ذات کے اوپر دلیل دینے کے لیے کافی ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ شہتوت کا پتا ہے، اس کو بکری کھاتی ہے تو وہ میگری کی صورت میں اس کو خارج کرتی ہے۔ یہ شہتوت کا پتا اگر شہد کی مکھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، شہد کی صورت میں میٹھا رس عطا کرتی ہے۔ یہ شہد کا پتا اگر ہرن کھاتی ہے تو فرمایا اس کی ناف سے خوشبو کا ظہور ہوتا ہے۔ فرمایا یہ پتا ایک ہے لیکن اس کی کیفیات تبدیل ہو گئی ہیں۔ اس شہتوت کے ایک پتے کو مختلف اجناس سے، مختلف انواع سے تعلق رکھنے والے جانوروں نے کھایا ہے، انتفاع کیا ہے، فائدہ اٹھایا ہے، لیکن ان سے فائدہ اٹھانے والے جانور الگ ہیں، پتا ایک ہے، ان سے ظہور ہونے والی جو شے وہ الگ ہے۔ میں رب کی ذات پر دلیل دینے کے لیے یہ شہتوت کا پتا پیش کرتا ہوں۔ میرا رب وہ ہے جو پتا تو ایک ہے لیکن اس ایک پتے سے طرح طرح کی نعمتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ کبھی وہ شہد بن جاتی ہے، کبھی وہ خوشبو بن جاتی ہے، کستوری بن جاتی ہے۔ ناف کی، ہرن کی ناف سے جو خوشبو نکلتی ہے کستوری، وہ یہی ہے کہ اگر وہ شہتوت کا پتا کھاتا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ تو اس سے خوشبو کا ظہور ہوتا ہے۔ پتا ایک ہی کھایا، بکری نے بھی وہی کھایا، تو یہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کروڑوں حنبلیوں کے رہنما پیشوا، ہمارے سر کے تاج، ہمارے سب کے سامنے آنکھیں بند ہیں، ہم سب کی پیروی کرتے ہیں، ہم سب کے پیچھے ہیں، لیکن ہر مسئلے میں جو امام شافعی کو پیروی کرتا ہے تو ہر مسئلے میں ان کی اقتدا کرے نا۔ ایسا تو نہیں ایک مسئلے میں ان کی اقتدا، دوسرے میں ان کی اقتدا۔ یہ امام کی پیروی نہیں، یہ نفس کی پیروی ہے۔ تو کس کی پیروی ہے؟ نفس کی پیروی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک معترض نے یہی بات کی، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کی ذات پر مجھے دلیل چاہیے۔ فرمایا اچھا یہ بتا، یہ زبان کا لوتھڑا 10 بندے میں بٹھاتا ہوں، کیا ان کی زبان ایک ہے؟ اس نے کہا ہاں، سب کو گوشت ایک ہی ہے، اس کے میڈیکل ٹیسٹ کرائے ایک ہی ہے، سارے معاملات ایک ہیں۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو اس ایک زبان
گوشت کے لوتھڑے سے جو بظاہر ایک جیسا ہی ہے لیکن اسی زبان سے کسی کی زبان سے عربی میں تکلم کرواتا ہے, کسی کی زبان سے اردو میں تکلم کرواتا ہے, کسی کی زبان سے فارسی میں تکلم کرواتا ہے. یہ سارے تکلم کروانے والی ذات کس کی ہے؟ ذات کس کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. حضرات محترم, اسی طرح سے قرآن کریم قرآن حمید میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیا ہے, انہوں نے کہا میں کوڑھی کے مرض میں مبتلا جو افراد ہوتے ہیں, برس کے مرض میں ان کو شفا دیتا ہوں. بینا, ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جس کی آنکھ کوئی ضائع ہو گئی, آنکھ تھی لیکن بعد میں ضائع ہو گئی, اس کو شفا یاب کرنا یہ بھی کمال ہے. لیکن فرمایا آنکھ بھی نہ ہو, صرف گوشت ہو, جگہ ہو, لوتھڑا ہو. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں اس کو شفا دے دیتا ہوں, جبکہ حقیقت میں یہ کام کس کا ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. حقیقی طور پر مؤثر حقیقی ذات اللہ کی ہے, شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کا یہ دعویٰ ہے میں یہ کام کرتا ہوں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یار اگر انبیاء کی طرف تم یہ کام کی نسبت کرتے ہو تو گویا تم مشرک ہو, کیونکہ تم نے یہ کہہ دیا ہے جو کام اللہ کے ہیں وہ کام لوگ کرتے ہیں. اگر ہم ان کی بات پر یقین کر لیں تو پھر تمہیں قرآن کا انکار کرنا پڑے گا. قرآن میں رب نے فرمایا ہے نا, قرآن میں رب نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ کمالات, یہ معجزات عطا فرمائے ہیں. وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. صرف یہی ہی نہیں, بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم, فرمایا جو تم کھا کر آتے ہو, جو تم گھروں میں سنبھال کر آتے ہو اور جو تمہارے برتن میں ہے, آپ فرماتے مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. لیکن کس کے عزت سے؟ تو ہمارا یہی موقف ہے. انبیاء ہیں, اولیاء کاملین ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقامات رفیع عطا کیے ہیں اور جتنی بلندیاں عطا کی ہیں اللہ کریم نے, در حقیقت یہ حقیقی نہیں ہے, مجازی طور پر ان کو عطا کی گئی. حقیقی طور پر یہ تمام کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہیں. اللہ نے اپنی ذات سے ان کو یہ چیزیں عطا کی ہیں. اب اگر یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں فرماتے ہیں بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے. اس کے حکم سے, اللہ کے حکم سے. داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں داتا نواز دے, داتا اولاد عطا کر دے, داتا مدینے کا ٹکٹ دے دے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ داتا بذات خود ہی عمل کرتا ہے. اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے اے میرے نیک بندو تم دنیا میں فذکرونی فذکرونی میرا ذکر کرتے رہے, فرمایا تم دنیا سے چلے جاؤ گے اذکرکم, میں لوگوں کی زبانوں پر تمہارا ذکر جاری میں لوگوں کی زبانوں پر تمہارا ذکر جاری کر دوں گا. یہ اولیاء کاملین ہیں جو جن کی سلطنت روئے زمین پر ہوتی ہے. یہ اولیاء کاملین ہیں جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں. یہ اولیاء کاملین ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں, پردہ کر جاتے ہیں, ایسے کام کر جاتے ہیں ہمارے دلوں میں ان کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے, کمی نہیں ہوتی. کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے فذکرونی اذکرکم, لوگوں دنیا میں میرا ذکر کرو, تم دنیا سے چلے جاؤ گے میں لوگوں کی زبانوں پر تمہارا ذکر جاری کروں. اللہ تو ذکر نہیں کرتا نا. اللہ کے لیے تو زبان اگر ہم ثابت کریں گے تو ہم خود ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اللہ تو جسم و جسمانیت اور اعضاء سے پاک ہے, تو اللہ کا ذکر کرنا کیا ہے؟ اگر ہم یہ نہیں مانتے کہ اگر ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں یہ اللہ نے ہمارے دلوں میں نہیں ڈالا, پھر قرآن کی اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گے جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے نا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اے لوگوں تم میرا ذکر کرو, تم دنیا سے چلے جاؤ گے, میں بعد کے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو ڈال دوں گا, لوگ تمہارا ذکر کرتے رہیں. چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہو, چاہے حضرت عبداللہ شاہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو,
یہ جتنے اولیاء کاملین ہیں ان کے جتنے اللہ نے مقامات ان کو عطا کیے ہیں، جتنے کمالات عطا کیے ہیں، حقیقی طور پر ان کا مالک اللہ کریم ہے، مجازی طور پر اللہ نے ان کو اختیارات عطا کیے ہیں، اللہ کی عطا سے یہ کام کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا رب وہ ہے جو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ رب کون ہے؟ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ اور یہی بات اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں بھی بتائی کہ نبی وہ ہے جو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نام ہیں ان میں تقریباً کئی ایسے نام ہیں جو بعین ہی وہی نام ہیں جو ذاتی باری تعالیٰ کا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے یہ شرک ہو گیا، بلکہ یہ عین توحید ہے، یہ مزاج رسول ہے، مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہے اور عین شریعت ہی ہے۔ تو جتنے لوگ اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، اللہ جن کو یہ مقامات رفیع عطا کرتا ہے، ان سے ایسے جو کام غیر جو ہماری سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں، انبیاء سے ہوئے معجزات، اولیاء سے ہوئے کرامات، اور اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا بہروپیہ کر رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے لیکن غیر شرعی کام کر رہا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ایسے فرد کی ہم نے پیروی نہیں کرنی۔ پتہ یہ چلا عقیدہ توحید اللہ کو ایک ماننے کا نام ہے، اللہ کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ اگر اللہ کے غیر کو، اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق کوئی سمجھتا ہے تو معاذ اللہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کیا عبداللہ شہادی ہو یا داتا گنج بخش علی حجویری ہو، جتنے اولیاء کاملین ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی عبادت کرتا ہوں؟ ہے کوئی مسلمان ادنا سے ادنا کمزور سے کمزور بھی ہوگا نا، وہ کہے نہیں بھائی ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہے گا بلکہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، سرکار کی حدیث بھی ہے کہ مجھے اپنی امت سے یہ خوف نہیں ہے کہ میری امت شرک میں مبتلا ہو، شرک میں مبتلا ہوگی، پھر بھی مسلمان کو مشرک کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو شخص کسی مسلمان کے بارے میں یہ حکم کفر لگاتا ہے یا اس نے یہ کام کیا، اس کام کو کرنے کی وجہ سے یہ کافر ہو گیا، یاد رکھیں جو شخص کسی پر حکم کفر لگاتا ہے سامنے والے کے اندر وہ چیزیں پائی نہیں جا رہی تو یہ حکم کفر لوٹ کر کسی کے اوپر آتا ہے۔ تو ہمیں بہت محتاط زندگی گزارنی ہے۔ جو 10 روزہ پروگرام ہوں گے اس میں آپ نے اسی طرح دل جمعی کے ساتھ خدا را خود بھی ہیں اور اپنی اولاد کو بھی ہیں، خاص طور پر اپنی اولاد کو لیں۔ آج چونکہ یہ ہماری سوسائٹی ایک محلے کی طرح ہے نا، گھر والے بھی کبھی اس گلی میں جائیں تو پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پورے محلے میں شناسائی۔ اب ان کا عقائد کیا ہے پتہ ہی نہیں، امہات المؤمنین کے بارے میں کیا کریں پتہ ہی نہیں۔ 18 رمضان عثمان غنی کا یوم شہادت گزرا ہے، وہ پتہ نہیں عید غدیر پتہ نہیں کیا مسلمانوں کے قلوب و اذہان کو چھلنی کر رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں۔ میری اور آپ کی ماں کو کوئی گالی دے ہم سیکھ پا ہو جائیں گے۔ وہ امہات المؤمنین کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، وہ سسر رسول کے بارے میں یار غار کے بارے میں غلط کومنٹس پاس کریں اور ہم بولے نہیں یار کوئی بات نہیں، بھائی چارہ بھائی کریں۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا بالخصوص محرم کے دنوں میں ایسے لوگوں کے گھر سے آنے والا کھانا بھی کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت سے محفوظ فرمائے، ایسی پیاری پیاری محافل کو اللہ ہمیں سجانے اور ان میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کام یہ محافل کا فقط علامہ احمد رضا نوری کا نہیں ہے، حضرت نے بڑے بڑے علماء کو بلایا ہے، بڑے بڑے علماء کو مدعو کیا ہے۔ آپ تمام کو چاہیے حقیقت ایسا تمام اور تمام کی ذمہ داری ہے، نہیں تو کل قیامت ان سب جواب دیں گے۔ ان کی پیٹھ مضبوط کریں، جتنے بڑے علماء آئیں گے صاحب آپ سب سمجھتے ہیں ہر بندے کے ساتھ معاملات ہمارا میرا اپنے گھر کا معاملہ ہے، لیکن ہم بڑے بڑے علماء کو مدعو کریں اور وہ یہاں آئیں، بجا افراد قوت بھی نہ ہو، اس کے علاوہ بھی کوئی خاص لوازمات نہ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ اولون سابقون ہیں، صحابہ کے زمانے میں بھی
جو ابتدائی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کا نام سنہری حروف سے لکھا گیا ہے، لوگ ان کے اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، یاد انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ تو آج پہلی محفل ہے، آپ لوگ اس میں بیٹھے ہیں، اس کے لیے بھرپور کوشش کریں گے، ترویج و ارشاد کا کام کریں گے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے ہم بہترین انداز میں اپنے اس 10 روزہ محافل کو منعقد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک میرے ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، غلطی کو معاف فرمائے، آمین و آخر